مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 100 questions on Sunni and Shia issues with انجینئر محمد علی مرزا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ مرزا انجینئر کے اعتراضات کے جوابات کو ہم سلسلہ وار پڑھ سیکھ سمجھ رہے تھے۔ علی الحسن نقوی صاحب بقول مرزا جی کے یار غار، انہوں نے ان سے سوال کیا کہ یہ ایک اور بات اکثر کی جاتی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرائط رکھ دی تھیں، جس میں ایک نعوذ باللہ یہ بھی تھی کہ دو مجھے اجازت دو میں جا کے۔ مرزا جی نے فوراً بات کاٹ کر کہا ہاں سبحان اللہ جھوٹ او مارو جدی کوئی بنیاد ہوئے، میں کہندہ با بالکل جعلی روایت ہے، بالکل جعلی روایت ہے، یعنی کہ روایت خود بتا رہی ہے کہ میں جعلی ہوں۔ یہ ایک اور بات اکثر کی جاتی ہے کہ سیدنا حسین نے تو 3 شرائط رکھ دی تھی، جس میں ایک نعوذ باللہ یہ بھی تھی کہ مجھے اجازت دو میں جا کے۔ ہاں سبحان اللہ جھوٹ ہو مارو جدی کوئی مطلب بنیاد ہوئے، میں کہتا ہوں یہ بالکل جعلی روایت ہے، بالکل جعلی روایت ہے، یعنی یہ روایت خود بتا رہی ہے کہ میں جعلی ہوں۔ اچھا میں ایک تو یہ نا کہ میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ پنجابی میری زبان نہ ہونے کی وجہ سے یہ عبارتیں اور یہ جملے پڑھنے میں مجھ سے لفظ پڑھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ مرزا صاحب نے جو ہے وہ مرزا صاحب کا مخصوص اسٹائل، یعنی کہ روایت خود بتا رہی ہے کہ میں جعلی ہوں، اور یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ جس آدمی کو انہیں عربی زبان سے واقفیت نہیں ہے، اس کو روایت بتا رہی ہے کہ میں جعلی ہوں۔ لیکن بہرحال مرزا جی آگے کہتے ہیں اگر حضرت حسین اس وقت کہہ رہے تھے کہ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، تو عبید اللہ بن زیاد کہتا ماشاءاللہ یزید صاحب میں آپ کا وفادار، دیکھیں آپ کا باپ معاویہ جو ہے حسین سے بیعت نہیں لے سکا آپ کے لیے، میں لے لیجئے، میں نو تمغہ دیو، میں نو او گورنری دیو او تی لاٹری نکل آنی سی، ٹھیک، اس کی تو لاٹری نکل آنی تھی کہ جی میں نے وہ کام کیا جو آپ کے ابا جان نہیں کر سکے، سیدھی سی بات۔ اگر حضرت حسین اس وقت کہہ رہے تھے کہ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، تو عبید اللہ ابن زیاد کہتا جی ماشاءاللہ یزید صاحب میں آپ کا وفادار، دیکھیں آپ کا باپ معاویہ جو ہے حسین سے بیعت نہیں لے سکا آپ کے لیے، میں لے لیجئے، منو تغمہ دیو، منو اور گورنری دیو، اودی تو لاٹری نکل آنی سی، ٹھیک، اس کی تو لاٹری نکل آنی تھی کہ جی میں نے وہ کام کیا جو آپ کے ابا جان نہیں کر سکے، سیدھی سی بات ہے۔ اصل میں بات یہ نہیں ہے، میں آپ کو ایک نقطہ سمجھاؤں، دیکھیں جو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شخصیت کو جانتا ہے اور وہ کوفے کے حالات کو سمجھتا ہے، اور تاریخ اعتبار سے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کوفے کے اوپر سیدنا علی اور سیدنا حسن کی حکومت رہی۔ اب ایسے میں اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ یزید کی طرف پہنچ جاتے ہیں اور اگر یہ بیعت کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو یہ لازمی سی بات ہے کہ جس طریقے سے بڑے بھائی انہوں نے کوفے کی حکمرانی کی، بالکل اسی طریقے سے چھوٹے بھائی نے بھی وہاں کی گورنری انہیں مل جانی تھی، اور جب گورنری مل جانی تھی تو یہ لازمی بات ہے وہ سارے وہ کیسز جو پہلے گزرے، سیدنا عثمان کی شہادت، سیدنا علی کی شہادت، سیدنا حسن کی شہادت رضوان اللہ علیہ اجمعین، یہ سارے کیسز ری اوپن ہوتے اور ان سب کو جو ہے وہ مارا جاتا۔ اور پھر سب سے بڑی بات، ہم عبید اللہ بن زیاد کی نیت سے واقف نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ خود عبید اللہ بن زیاد کی گورنری کی جو ایک نیت ہو تو وہ سیدنا حسین کو جو ہے وہ یزید کے پاس جانے نہ دینا چاہتا ہو، کیونکہ اگر یہ وہاں چلے جاتے ہیں خود بخود یہ اس بات کی اہلیت رکھتے ہیں کہ کوفے کی گورنری انہیں دی جائے۔ یہ تو اس صورت کے اندر ہے کہ جب یہ یزید کی بیعت کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ خلافت کا اہل کوئی نہیں ہے، لیکن یہ میں ان کے آپس کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر یہ یزید کے یعنی کہ خلافت کا مستحق سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یزید خلیفہ ہونا چاہیے، تو اس صورت کے اندر سیدنا حسین جو ہے ان کو کوفے کی گورنری ملنی تھی، اور ملنے کی صورت میں ان کے پتے کٹنے تھے۔ تو یہ روایت کا یہ مضمون جعلی نہیں ہے۔ اگر وہ عبید اللہ بن زیاد وہاں پہ ان کی شرائط کو قبول نہیں کر رہا ہے اور ان سے وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ اس بات کی نہیں پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اور آپ کو اکسا رہا ہے کہ آپ لڑیں، تو یہ اسی صورت کے اندر ممکن ہے کہ جب اس کو اپنے عہدے کا جانے کا ڈر ہو۔ بہرحال اگر
ہم مرزا صاحب کے حوالے سے بات کریں کہ مرزا صاحب نے خود اپنے بارے میں یہ بات کر رکھی ہے، اسی ویڈیو میں آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مرزا جی کہتے ہیں اس طریقے سے اگر جھوٹی سٹوری بنانی ہو تو میں بڑی فٹ قسم کی سٹوری بنا کے نا ایک فلم بنا سکتا ہوں، سمجھے یہ بات؟ تو مرزا جی چونکہ اسٹوری گھڑنے کے اور فلم بنانے کے ماسٹر ہیں، تو مرزا جی نے یہاں بھی یہی کام کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ یعنی کہ وہ اپنی مادری زبان کے اندر انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ یزید صاحب میں آپ کا وفادار، دیکھیں آپ کا باپ معاویہ جو ہے حسین سے بیعت نہیں لے سکا، آپ کے لیے میں لے لیجئے، میں نو تمغہ دیو، مجھے گورنر ہی دیو، میری اونی تے لاٹری نکل آنی سی۔ بہرحال عرض یہ کہ مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ سیدھی سی بات ہے، یہ انصاب الاشراف سے پیش کرتے ہیں، یعنی کہ جو روایت ہے مرزا جی نے کہا یہ انصاب الاشراف سے پیش کرتے ہیں، امام بلازری کی کتاب، امام اچھا ہم نے پچھلے دنوں یہ بات عرض کر دی تھی، ہمیں مرزا جی کی لغت کی غلطیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لغت کی غلطیاں کس سے نہیں ہوتی ہیں؟ مرزا جی سے ہوتی ہیں تو ہم سے بھی ہوتی ہیں، تو سب سے ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد جو مرزا جی تم تراک کے ساتھ علماء کے گریبانوں تک پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد جو مرزا جی تم تراک کے ساتھ امت کے اسلاف تک پہنچتے ہیں نا، ہمیں تو ہمیشہ شکوہ اس سے رہا۔ مرزا جی نے پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ یہ بات کہی تھی، یہ اکثر کہتے ہیں سارے مولوی، احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے، یہ سارے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ چاروں یہ غلط پروناؤنسیشن کرتے ہیں، یہ احمد رضا ہے، احمد رضا، یہ کیا ہے؟ یہ احمد رضا ہے، تو یہ تو سارے ہی کرتے ہیں، یہ لغت کی غلطیاں پکڑتے ہیں نا، تو ہم ان سے زیادہ پکڑ سکتے ہیں۔ تو ہم مرزا جی کی جناب میں عرض کریں گے، مرزا جی بات یہ ہے کہ لغت کی غلطیوں کا مسئلہ نہیں ہے، جیسے آپ نے یہاں پر بلنڈر کیا ہے امام بلازری کی کتاب، حالانکہ یہ بلا زوری ہے، یہ بلا زوری ہے، یہ بلا زری نہیں ہے، تو یہ جتنے بلنڈر آپ کرتے ہیں اتنے تو شاید ایک مدرسے کا معمولی بچہ بھی نہیں کرتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم بار بار جو آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اعتقاد کی غلطیاں کون کرتا ہے، امت کے اسلاف کے گریبانوں تک کون پہنچتا ہے، یہ بھی تو دیکھا جائے۔ کہتے ہیں یہ امام بلازری، اچھا میں تو مرزا صاحب کے الفاظ پڑھوں گا، اصل نام میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ بلازوری ہے۔ کہتے ہیں امام بلازری کی کتاب، وہ بھی 3 صدی ہجری کے اندر گزرے ہیں، المتوفہ 292 ہجری آلموسٹ، تو امام بلازری نے یہ روایت لکھی ہے، یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب شیخ زبیر صاحب نے وفات سے پہلے لکھا ہے، یہ کتاب اپنے مصنف تک ثابت ہی نہیں ہوتی صحیح سند کے ساتھ، اور اگر یہ ثابت بھی ہو جائے تو ہلال بن یساف تک یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہلال بن یساف کا واقعہ کربلا میں ہونا ثابت نہیں ہے، یہ روایت ہی منقطع ہے۔ اچھا دیکھیں کیا ہے کہ پتہ نہیں کیوں مرزا جی شیخ زبیر صاحب کا نام لے دیتے ہیں، حالانکہ مرزا جی نے تو باقاعدہ ایک جگہ یہ بات کہہ رکھی ہے کہ ایک روایت پر شیخ زبیر صاحب نے اس پر اپنی تحقیق بیان کری اپنے مقالات کے اندر، تو مرزا جی نے جو ہے نا بقول مرزا جی اسی ویڈیو کے پارٹ 1 میں کہتے ہیں اس حدیث کو شیخ زبیر صاحب نے کھینچتان کے ضعیف ثابت کیا ہے، اور میں نے شیخ زبیر صاحب سے فون پہ بات کی ہے، میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ نے یہ حدیث ضعیف ثابت تو آپ سے نہیں ہوئی ہے، مجھے بھی تو علمی بحث پڑھ کے پتہ چل گیا کہ کمزور ہے، مجھے بھی تو علمی بحث پڑھ کے پتہ چل گیا کہ کمزور ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ مرزا جی کا لیول تو بہت اوپر کا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ مرزا جی شیخ زبیر صاحب کا نام بھی کیوں لیتے ہیں، کہاں آپ کہاں شیخ زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن بہرحال مرزا جی کہتے ہیں یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب شیخ زبیر صاحب نے وفات سے پہلے لکھا ہے، کتاب اپنے مصنف تک ثابت ہی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا کہتے ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ اگر یہ ثابت بھی ہو جائے تو ہلال بن یساف تک یہ ثابت ہوتا ہے، ہلال بن یساف کا واقعہ کربلا میں ہونا ثابت نہیں ہے، یہ روایت ہی منقطع ہے۔ ہم کہتے ہیں مرزا جی کمال، علمی لیول ہے نا مرزا جی کا، کمال ہے یہ، سمجھے ذرا اس بات۔ دیکھیں پہلے میں آپ کو ایک تعارف کراتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ الکبیر ہے امام بخاری، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 202 کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ نے لکھا، ہلال بن یساف ابو الحسن ادرک علی، ہلال بن یساف جس کی کنیت ابو الحسن ہے، انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو پایا ہے، انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو پایا ہے۔ اچھا بات سمجھتے جائے گا، میں کڑی سے کڑی آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہ الجرح والتعدیل ہے، امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی جلد نمبر 9 کا صفحہ نمبر 90 اور 91 کے اوپر انہوں نے ہلال بن یساف کے حالات رکھتے ہوئے فرمایا ہے، روا عن علی یعنی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ والحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کرتے ہیں اور
حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حسن ابن علی سے بھی روایت کرتے ہیں، یعنی کہ ہلال بن یساف کا سیدنا حسن سے بھی ملاقات ثابت ہے۔ اور امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہلال بن یساف ثقہ، ہلال بن یساف یعنی حدیث کے معاملے میں قابل اعتبار ہے، سچا ہے۔ اور یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب الثقات ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 503 ہے۔ وہ لکھتے ہیں ہلال بن یساف مولا اشجع کنیتہ ابو الحسن من اہل الکوفہ، کہ ہلال بن یساف جو کہ قبیلہ بنو اشجع کا آزاد کردہ ہے، کنیت ہے اس کے ابو الحسن، اہل کوفہ میں سے ہے، اہل کوفہ میں سے ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا ہے، ادرک علی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا۔ میں کہتا ہوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا، ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ توجہ دلائی، حسن بن علی سے روایت کرتے ہیں، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ توجہ دلاتے ہیں کہ اہل کوفہ میں سے ہے۔ ہمیں عرض کرتے ہیں کہ سیدنا حسین کی شہادت کے پیچھے ہاتھ کن کا ہے؟ یہ بات تو پچھلے دنوں بھی گزری ہے نا، سیدنا حسین کی شہادت کے پیچھے ہاتھ اہل کوفہ کا ہے، اور اہل کوفہ میں سے ایک شخص اگر یہ روایت بتا رہا ہے تو پھر اشکال کیا رہ جاتا ہے؟ لیکن ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ چور کو اس کے گھر تک ہی پہنچا دیں، تو ہم بھی مرزا جی کو ان کے علمی لیول سمیت ان کے گھر کے اندر ہی پہنچا کے دم لیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ اس کے بعد سنیے گا ذرا اس بات، یہ شیخ زبیر صاحب کا رسالہ الحدیث جو شائع ہوتا ہے، اس کا شمارہ نمبر 27 ہے، اس میں یہ مضمون ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت۔ اوپر ہی کالم کے اندر آپ کو، اوپر ہی خانے میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، حافظ شیر محمد صاحب نے یہ مضمون لکھا ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، حافظ شیر محمد صاحب زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے یعنی خاص شاگردوں میں سے ایک ہیں، اور انہوں نے الحدیث رسالے کے شمارہ نمبر 27 سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کے عنوان کے تحت صفحہ نمبر 62 کے اوپر لکھا ہے، ہلال بن یساف ثقہ تابعی سے روایت ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کی طرف جا رہے تھے، کربلا کے مقام پر انہیں عمر بن سعد، شمر بن ذوالجوشن اور حسین بن نمیر وغیرہ ہم کے لشکر ملے۔ امام حسین نے فرمایا مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں، اور یہ دیکھ لیجئے یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے بیعت کر لو، مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں، بیعت کر لوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ابن زیاد کے فیصلے پر اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ کتاب جمل من انصاب الاشراف للبلازوری، اور آگے لکھتے ہیں وَسَنَدُهُ صحیح۔ بتانے کا مطلب یہ تھا خود شیخ زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی اس سند کو صحیح قرار دیتے۔ بہرحال پھر اس کے بعد ذرا یہ سمجھے گا، ہم تو مرزا جی نے جو عرض کیا نا، ہم مانتے ہی نہیں اس روایت، کتاب ہی جعلی ہے۔ اور پھر امام بلازری کتاب انصاب الاشراف، یعنی جو اونچے خاندان کے لوگ ہیں ان کے بارے میں اس کتاب میں تو یزید کے آباء و اجداد میں بھی کیا کچھ لکھا ہے۔ اچھا، مرزا جی کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں اس روایت کو، ہم مرزا جی نہیں مانے اس روایت، ہم تو مرزا جی جیسے لوگوں کے لیے آج سے نہیں ایک زمانہ پہلے سے یہ مثال دیتے ہیں کہ ماننے پر آ جائیں تو توریت اور انجیل میں لکھی ہوئی باتوں کو مانتے ہیں، اور جھٹلانے پر آ جائے تو قرآن کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ ذرا سمجھے گا، مرزا جی آگے ہی مرزا جی فرما رہے ہیں، کہتے ہیں تبری کھولے نا، جو پہلا مفسر بھی ہے مورخ بھی ہے۔ مرزا جی نے آگے ہی، ہم پڑھیں گے، مرزا جی نے آگے ہی جملہ کہا ہے، تبری کھولے نا، جو پہلا مفسر بھی ہے مورخ بھی ہے۔ یہ ہم نے آپ کے کہنے ہوئے مرزا جی تبری کھولی، تبری کی یہ جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 165، جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اور بیعت کے لیے ولید جو ہے وہ مدینہ آیا، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر، یہ خبر سن کر آپ نے اس سے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے اور تمہارا اجر زیادہ کرے۔ بیعت کا جو تم نے مجھ سے سوال کیا تو میں پوشیدہ طور پر بیعت کرنے والا نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تم کو بھی مجھ سے پوشیدہ طور پر بیعت لینے کی جرات نہ کرنا چاہیے، مجھ سے لوگوں کے سامنے اعلانیہ بیعت لینا چاہیے۔ ولید نے کہا اچھا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا جب لوگوں کے مجمع میں آ کر تم سب سے بیعت لینا تو ان کے ساتھ تم ہم سے بھی بیعت لے لینا، تو ایک ہی بات ہو۔ بھائی میرے پیارے، یہ بھی مدینے کی بات چل رہی ہے،
ابھی کوئی کوفہ کربلا نہیں پہنچے، یہ ابھی مدینے کی بات چل رہی ہے۔ روایت سے پتہ لگا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی بیعت کے اندر کوئی تعامل تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ جب تک اہل کوفہ کا فتنہ نہیں اٹھا تھا اس سے پہلے خود سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یعنی یزید کی بیعت کرنا چاہتے تھے۔ اور سنیں ذرا بات، مسئلہ یہ ہے ہمیں تو ایک ایسی مخلوق سے سامنا ہے، میں روافظ کی بات نہیں کر رہا کہ ان کا تو مسئلہ دوسرا ہے، میں بات کر رہا ہوں اہل سنت کے اندر چھپی ہوئی ان کالی بھیڑوں کی کہ جو رافضی یا نیم رافضی ہیں، خود کو اہل سنت کا لبادہ اڑے رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم جب مرزا کے ہم کہہ کر جتا جتا کر مرزا کی عیاریاں، دھوکے بازیاں، فراڈ عوام کے سامنے لے کر آتے ہیں، ہماری ویڈیوز کے نیچے کچھ افراد آتے ہیں اور آنے کے بعد نیچے بڑے پیمانے پر وہ طوفان بدتمیزی مچتا ہے اور وہ ایک ہی بات کہی جاری ہوتی ہے کہ تم جو ہے وہ اپنے باپ یزید کی وکالت کر رہے ہو، تم یزید فلاں، تم یزید کے یہ ہو، تم ناسبی ہو، تم بنو امیہ کے یہ ہو۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے ہمارا صرف اور صرف ٹارگٹ مرزا ہے۔ مرزا جو دھوکے بازیاں کرتا ہے اس کو عوام کے سامنے ہم لاتے ہیں۔ ہمارا مقصد جو ہے وہ یزید نہیں ہے، نہ یزید کی وکالت ہے۔ ہم تو صرف یہ بتاتے ہیں کہ اسلاف امت، وہ چاہے صحابہ ہو، وہ چاہے تابعین ہو، وہ چاہے بنو ہاشم ہو، وہ بنو امیہ ہو، مرزا جرت کے ساتھ ہر کسی کے نام پر جھوٹ بولتا ہے، وہ چاہے پھر عادل ہو، وہ چاہے پھر ظالم ہو، وہ چاہے پھر عادل ہو، وہ چاہے پھر ظالم ہو۔ مسئلہ اس سے نہیں ہے۔ جھوٹ ظالم کے نام پر بولا جائے تو کیا سچ بن جاتا ہے؟ ظالم کے نام پر اگر دھوکہ دیا جائے تو کیا وہ دھوکہ جائز ہو جاتا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس آدمی کو ہم مصلح سمجھ رہے ہیں، جس آدمی کو ہم مفکر سمجھ رہے ہیں، جس آدمی کو ہم عالم سمجھ رہے ہیں، جس آدمی کو ہم یعنی کہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں صحیح راستہ دکھا رہا ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ آدمی مفکر نہیں، مضر ہے۔ وہ آدمی رہنمائی کرنے والا نہیں، گمراہ کرنے والا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔